اتحاد ہے, حکومتی اتحاد, اس میں یہ بات کبھی تر ہو رہی ہے کہ ان کے وقت میں یہ ممکن ہے کہ بہت زیادہ مقدمات قائم ہو جائیں تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پہ. بہت سارے مقدمات آلریڈی قائم ہیں, وہ خود بھی شاید بتاتے ہیں 180 یا 200, اور مزید قائم ہو جائیں اور قائم ہوتے چلے جائیں. آنے والے دنوں میں اور قائم ہوں گے جو حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر جو کارروائی ہے, یعنی گرفتاری جو ہے, وہ شاید یہ خود بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں نہ ہو, اور یہ شاید وہ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ آئے اس وقت میں گرفتاریاں اور باقی سارا جو ہے وہ ہو. اور اس میں جو ہے وہ عدالتوں کا بھی ابھی ہم نہیں جانتے کہ ان دنوں میں کیا وہ محفوظ فیصلے سنا دیں گے 14 مئی کے یا باقی, یا یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اپنے طریقہ کار سے چلیں گی جیسے وہ چل رہی ہیں. اس پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب میٹنگز شروع ہو گئی ہیں, آپس میں مل رہے ہیں, لیکن بات وہ یہ ہے کہ اب اس میں یعنی استحکام پاکستان پارٹی کا ابھی تک نہیں پتا کہ وہ کب پراپر. میری آخری جب ان کے رہنماؤں سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کو ہفتہ گزر گیا, انہوں نے کہا تھا کہ 2-4 روز میں. اصل میں وہاں وہ ان کے ذہن میں یہ تھا, پہلے تو بڑی پارٹیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جو لوگ یہاں سے ٹوٹیں گے وہ ان میں شامل ہو جائیں گے. اچھا, یہ اب استحکام پاکستان پارٹی بن گئی. استحکام پاکستان پارٹی کا پہلے یہ خیال تھا, جو ان کے بڑے ذمہ دار لوگوں سے, مرکزی رہنماؤں سے میری بات ہوئی, ان کا خیال یہ تھا کہ پرویز خٹک صاحب ان کی پارٹی جوائن کر لیں گے, کیونکہ ان کے بڑے اچھے روابط رہے ہیں. یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کے بڑے اچھے روابط رہے ہیں پرویز خٹک صاحب سے. پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ ایک زمانے میں شاید انہوں نے یہ جب ان کا تنازع کھڑا ہوگا نا چیئرمین تحریک انصاف کا اور جہانگیر ترین صاحب کا, تو درمیان میں نے ایک آخری اٹیمپٹ کی تھی جس میں تھوڑا سا مجھے اندازہ ہوا تھا کہ کس طرح سے ورکنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد میں پھر ان کے اندرونی ایشوز میں نہیں انوالو ہوا. لیکن اس وقت یہ تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کا یہ کہنا تھا, اور پرویز خٹک صاحب کے جو قریبی ساتھی تھے ان کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی تھی کہ پرویز خٹک صاحب ایک نرم رویہ رکھتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے لیے, لیکن وہ شاید اس وقت چونکہ اقتدار میں ہیں اور بڑی ایک ان کی امپورٹنٹ ظاہر ہے کے پی کو رن کر رہے تھے ایک طرح سے, ایک ان کی امپورٹنٹ ظاہر ہے کے پی کو رن کر رہے تھے ایک طرح سے عملاً, اور ایک بڑی امپورٹنٹ وزارت بھی تھی, تو وہ شاید جہانگیر ترین صاحب کے لیے وہ چھوڑیں گے نہیں. یہ بالکل اسی طرح جیسے فواد چودھری صاحب بڑے قریب تھے جہانگیر ترین صاحب کے, اور کافی لوگ. لیکن یہ کہ وہ اس وقت ظاہر ہے کہ پاور تو نہیں کوئی چھوڑتا. بعد میں بہرحال یہ ہوا کہ وہ اب استحکام پاکستان پارٹی بنی, پھر یہ جو ہے یہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی سامنے آ گئی. تو یہ اب پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے, آج وہ ٹائم ختم ہو گیا جس میں انتخابی نشان وغیرہ کے لیے اپلائی کرنا تھا, تو کل ابھی شام کو ٹائم ختم ہوا ہے, تو کل تک کلیئر ہوگا کہ کس کس نے کون کون سا نشان کس کس کو مل گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. اور الیکشن کمیشن کے لیے وہ جو بجٹ وغیرہ ہے وہ بھی منظور ہو گیا ہے الیکشن کروانے کے لیے. اور اسی درمیان یہ مختلف جی آئی ٹیز اور جو اعظم نذیری تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے, ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن کچھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جنگ محبت اور پاکستان میں سب کچھ جائز ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ اس میں دیکھیں, یہ جو بات آئی ہے نا اعظم خان صاحب کے حوالے سے, میں صرف بتاؤں اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں جو اس سے پہلے ڈسکس نہ ہوئی ہو, سوائے یہ کہ اعظم خان صاحب نے خود کہہ دی بات. اچھا, یہ اب اس میں یعنی وہ سائفر تھا, وہ سائفر بالکل تھا, ڈیمارش ہوا, لیکن اس میں جو میں تو نہ کوئی کسی سازش کا حصہ ہوں, نہ میرے سامنے کوئی سازش ہوئی ہے, لیکن جو ایشوز ہیں نا وہ ایشوز, اور یہ خود اب چیئرمین پی ٹی آئی بھی اور ان کے جو ساتھی ہیں اور جو ان کے قریبی ساتھی ہیں اب بھی ہیں یا جو ان کو چھوڑ کے چلے گئے وہ بھی, وہ اب اس بات کو ریلائز کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ 2019 یا 2018
کے اینڈ میں 19 سے ہی شروع ہو گیا تھا اور ایک انیزینس تھی, اور وہ انیزینس جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے تو نہیں تھی, بالکل بھی نہیں تھی, کیونکہ اس کے بعد تو بہت اچھا دورہ ہوا تھا ان کا, بالکل, اور بہت اچھا دورہ ہوا تھا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کا, بہت اچھا دورہ, بڑا اچھا, اس میں عسکری قیادت بھی اس وقت کی تھی اور وہ خود بھی تھے, اور اس کے بعد اقوام متحدہ بھی گئے تھے. تو 2019 کے بعد یہ معاملات جو ہیں یہ خرابی ہوئی, اور اس سے پہلے جو ہے اس کے درمیان پھر دوسرے ملک آگے پیچھے کوئی ہوتا رہتا ہے یہ فورن پالیسیز کے اندر اور اس میں. لیکن یہ کہ وہاں پر جب بائیڈن انتظامیہ آئی ہے نا, تو اس کے بعد پھر ایک اور یہ اوپن سیکرٹ ہے, اس میں کوئی میں نئی بات نہیں بتا رہا, میں صرف ریکال کروا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, کیونکہ ہم تو اس کا حصہ نہیں تھے, نہ ہم نے یہ بات پوچھی نہ ہم میٹنگز میں تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ کھچاؤ ایک پیدا ہو گیا تھا بائیڈن میں, اور اس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا اور سب کو ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ تقریباً کئی ماہ تک یہ ایک بات چلتی رہی کہ ٹیلی فون کال نہیں آ رہی, فون کال نہیں آ رہی. اب اس میں شاہ محمود قریشی صاحب وضاحت کر سکتے ہیں, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقاتیں تو ہوئیں سیکرٹری بلنکن کے ساتھ, ان کی ملاقاتیں ہوئیں. اسی طرح سے جو ہمارے اس وقت کہنے سے تھے ڈاکٹر محیط یوسف صاحب, بڑے زبردست اسکالر بھی ہیں اور مختلف تھنک ٹینک سے وابستہ رہے ہیں اور بڑے زبردست, تو ان کی بھی ملاقاتیں ہوئیں ایز اے این ایس سے, جیک سلیون سے یا آسٹن لوئڈ سے ہوئی ہوں گی, ہوئیں ملاقاتیں بہرحال. تو اب ایشو یہ ہے سارا کہ ان ملاقاتوں میں پھر کیا وجہ ایسی ہوئی, یا تو یہ ہے کہ کوئی میں جانتا سمجھ, یا تو یہ ہے کہ پرانا, میں نے پوچھا یہ کافی لوگوں سے اس دور میں بھی پوچھا, کیونکہ یہ اس پروگرام میں ڈسکس بھی ہوتی رہی نا, ہر جگہ ڈسکس ہوئی بات, ہم تو پوچھا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کیوں نہیں بنی بات. ایک وجہ تو یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کیونکہ وہ ٹرمپ کے اس میں فنکشن میں گئے تھے, مگر وہ تو پھر ساری دنیا ہی ڈیل کر رہی تھی, جو امریکی صدر اس وقت کا تھا اس کا ڈیل کر رہی تھی. لیکن یہ معاملہ کئی ملکوں کے ساتھ ہوا کہ وہ نہیں بن سکی بائیڈن. آپ دیکھیں نا مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک جو ہیں وہ جس طرح وہ ٹرمپ ان کے ساتھ تھے تو بائیڈن نہیں گیا, اور انہوں نے آگے سے پھر اسی طرح سے جواب دیا. تو یہاں پر ایسا, یہاں پر کوئی وجہ ایسی تھی, کیونکہ وہ میرا خیال ہے کہ یا تو فارن ریلیشنز کمیٹی کو انہوں نے ہیڈ کیا ہے, یا کوئی پرانے ایسے معاملات تھے. اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوباما دور میں چونکہ یہ وار آن ٹیرر تھی, کچھ ان کی باتیں انہوں نے ایسی کی ہوں گی, یا مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا. یہ تو شاہ محمود قریشی صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہوئی, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی سیکرٹری بلنکن سے تو ہوئی نا ملاقات, تو کوئی وجہ آخر درمیان میں کوئی چینل ایسا ہوا جو بات نہیں بنی, اور درمیان میں پھر یہ انہوں نے بات کہیں ہوئی اور وہ سائفر آیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایشوز ہیں, اور کیا ایشوز ہیں سفیر نے کہا. اب اس کو انٹرپریٹیشن جیسے بھی ہو, اصل جو اس میں ایشو ہے جو میں نے کل بھی بات کی تھی نا, کہ میں ایک دفعہ, میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا, لیکن ایک ہمارے اچھے سینئر پوزیشن پہ, سینئر پاکستان کے ایک سیولین شخصیت تھی, تو انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا یار میں جو ہوں وہ جو میں نے کل بھی بات کی تھی, انہوں نے کہا میں ایک جگہ بالکل جہاز لینڈ ہونے والا تھا ایک ملک دارالحکومت میں, اور